بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے جو قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی مختلف مراحل، واقعات اور معجزات پر مشتمل ہے، جن میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا اور دیدار الہی کی طلب ایک مرکزی مقام رکھتا ہے۔ یہ داستان ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، رسولوں کی صداقت اور بنی اسرائیل کی آزمائشوں کے بارے میں نہایت اہم سبق فراہم کرتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں سخت تکلیف میں تھے۔ فرعون نے خواب دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہوئی کہ وہ انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ جوانی اور مدین کی طرف ہجرت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے کبتی کو مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ کر مدین کا رخ کیا، جہاں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مقیم رہے اور ان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ نبوت کا آغاز۔ نبوت کا آغاز اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے۔ راستے میں کوہ طور کے قریب ایک آگ دیکھی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر آپ کو نبوت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کا حکم دیا۔ کوہ طور پر ہم کلامی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور ان کے ساتھ براہ راست گفتگو فرمائی۔ قرآن پاک میں اس مکالمے کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے، جیسے عصا کا سانپ بن جانا اور ید بیضا کا ظہور۔ بنی اسرائیل کو آزادی دلانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کی درخواست کی۔ فرعون نے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات دیے، جن کے ذریعے فرعون اور اس کے پیروکاروں کو نشانیاں دکھائی گئی۔ فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تورات کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ دیدار الہی کی طلب۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر ایک اور اہم واقعہ اللہ تعالیٰ سے دیدار کی طلب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انہیں اپنی ذات نہیں دکھا سکتا، لیکن ایک پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کیا۔ بنی اسرائیل کے رویے اور آزمائش۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی تلقین کی، لیکن وہ بار بار نافرمانی کرتے رہے۔ سامری نے ایک گوشالہ بنایا اور بنی اسرائیل اس کی عبادت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سرنوشت کی اور تورات کے احکام دوبارہ پیش کیے۔ کوہ طور کا مقام۔ کوہ طور اللہ تعالیٰ کے مکالمے اور تجلی کے واقعے کے سبب مقدس مقام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات حاصل کیں۔ معزز سامعین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایمان، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ کوہ طور اور دیدار الہی کے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کو سمجھنا اور اس کے احکام کی پیروی کرنا ایک مومن کی اولین ذمہ داری ہے۔ یہ داستان آج بھی ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔